بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے راضی ہوتا ہے اس کے گناہوں کو مٹا کر اور اس کے لیے جنت کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے دل و دماغ، عمل و اخلاق اور ظاہر و باطن میں ایسی 5 صفات پیدا فرماتا ہے جو اس کی رضا کا مظہر ہوتی ہیں۔ یہ 5 صفات بندے کو دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت دیتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وہ 5 صفات یہ ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اس کی روزی کشادہ ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے نیکی کرنا، ان سے حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ تعلق کو جوڑے رکھنا ایسا عمل ہے جو صرف دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی کا دروازہ کھولتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم یعنی رشتہ داری عرش کے ساتھ معلق ہے اور کہتی ہے، جس نے مجھے جوڑا اللہ اسے جوڑ دے اور جس نے مجھے توڑا اللہ اسے توڑ دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سورۃ النساء میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پس کیا تم اگر حکومت پا جاؤ گے تو زمین میں فساد کرو گے اور اپنے رشتہ داروں کو کاٹ دو گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، ان کے کان بہرے کر دیے اور ان کی آنکھیں اندھی کر دیں۔ صلہ رحمی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اچھا سلوک اس رشتہ دار سے ہو جو خود تعلق جوڑ کر رکھتا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلے میں صلہ رحمی کرے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جو جب رشتہ دار قطع تعلق کرے تب بھی تعلق جوڑے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم یعنی رشتہ داری اللہ کی رحمت سے نکلی ہے۔ اللہ نے فرمایا، جس نے تجھ سے رشتہ جوڑا میں اس سے رشتہ جوڑوں گا، اور جس نے تجھے کاٹا میں اس سے رشتہ توڑ دوں گا۔ اللہ اکبر! رشتہ داری کا معاملہ صرف اخلاق یا دنیا داری کا نہیں بلکہ یہ اللہ کے ساتھ تعلق کا معاملہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے اعمال ہر جمعرات اور پیر کو اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور ہر اس شخص کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ پر ایمان لایا، سوائے اس شخص کے جس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے بغض ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ان دونوں کو مؤخر رکھو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 3 دن تک اپنے بھائی سے کلام نہ کرے اور پھر صلح کی کوشش نہ کرے وہ گناہ پر ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم چھوٹے چھوٹے رنجشوں پر سالوں کا رشتہ توڑ بیٹھتے ہیں اور پھر عبادات سے دل بہلانے لگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا عمل اس وقت تک قبول نہ ہوگا جب تک دل صاف نہ ہو، تعلق نہ جڑ جائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صلہ رحمی نہیں کرتا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صلہ رحمی صرف زندگی میں نہیں بلکہ موت کے بعد بھی فائدہ دیتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، اس کا رزق وسیع ہو اور موت کے بعد بھی لوگ اسے دعاؤں میں یاد رکھیں تو وہ صلہ رحمی کرے۔ یہ سننے والے بہن بھائیوں، اللہ کے لیے رشتہ داروں کے دل جیتو، ان کی تکلیفوں کو اپنی خوشی پر ترجیح دو، ان کی کمیوں کو نظر انداز کرو اور ان کے لیے دل کو نرم رکھو۔ ہو سکتا ہے تیرے چچا کی کوئی بات بری لگ جائے لیکن تجھے بخشوانے والا وہی بن جائے۔ ہو سکتا ہے تیری پھوپھی کا رویہ سخت ہو لیکن وہی دعا کر کے تجھے بلاؤں سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں اور رشتہ داری کو کاٹتے ہیں وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، اور جو بندہ معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، اور جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ صدقہ وہ واحد عمل ہے جو بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، تقدیر کو بدل دیتا ہے، عمر کو دراز کر دیتا ہے
اور رب کریم کی رحمت کو کھینچ لاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی ہے جو 7 بالیاں نکالے، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہے بڑھا دے۔ صدقہ دینا ایسا عمل ہے جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، دل کو نرم کرتا ہے اور رزق میں برکت نازل فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر دن صبح کے وقت 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ دے، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ روکنے والے کے مال کو ہلاک کر دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے راستے سے ایک کانٹے دار شاخ ہٹا دی، اللہ تعالیٰ نے اس پر خوش ہو کر اس کی مغفرت فرما دی۔ ایک چھوٹا سا عمل رب کی رضا اور مغفرت کا سبب بن سکتا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ اپنے مال رات اور دن چھپے اور زہر خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ صدقہ کی فضیلت صرف یہ نہیں کہ آخرت سنورتی ہے بلکہ دنیا کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں، بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیماری کا علاج صدقہ سے کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک محتاج عورت 2 بچیوں کو لے کر آئی اور مجھ سے کچھ مانگا، میرے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہ تھا، میں نے وہی دے دی، اس نے دونوں میں تقسیم کر دی۔ جب رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے یہ واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ان بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور ان کو کھلایا پلایا، وہ اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ صدقہ کرنے والے کو ندامت نہیں ہوتی بلکہ رب کریم کی خوشی نصیب ہوتی ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقے برے خاتمے سے بچاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور نبیوں پر اور مال دیا، اس کی محبت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کو آزاد کرنے میں اللہ ہمیں وہ بندہ بنائے جو بغیر کسی غرض اور دکھاوے کے اپنے مال کا بہترین حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے، جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بندہ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوگا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال خرچ کر اور عرش والے سے کمی کا خوف نہ کر، صدقہ دل کو سکون دیتا ہے اور قیامت کے دن نور بن کر ساتھ چلے گا۔ صدقہ کرنے والے کے چہرے پر رب نور عطا کرتا ہے اور اس کے گھر کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے میں جلدی کرو کیونکہ مصیبت آنے سے پہلے صدقہ مصیبت کے آگے ڈھال بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو زمین پر سب سے بلند، سب سے پاکیزہ اور سب سے روشن کلام ہے، جسے سن کر دل کانپ اٹھتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ قرآن مجید مومنوں کے لیے ہدایت، شفا، نور، برکت اور رحمت ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کے ہر حرف پر نیکی لکھی جاتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے اسے ایک نیکی ملتی ہے اور ایک نیکی 10 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، یعنی صرف الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کے بارے میں خود اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ قرآن مجید ایک ایسی روشنی ہے جس سے قبریں منور ہوتی ہیں، دل زندہ ہوتے ہیں، نفس پاک ہوتا ہے اور اعمال میں اخلاص آتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے والا اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین کے وہ لوگ جو اس کے خاص ہیں وہ اہل قرآن ہیں، وہ اللہ تعالیٰ والے ہیں اور خاص الخاص ہیں۔
قرآن پاک ایک ایسی نعمت ہے جس کو دنیا میں مل جائے وہ سب سے بڑا امیر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہاری طرف ایک مبارک کتاب نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیت پر غور کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا دنیا میں بھی بلند ہوتا ہے اور آخرت میں بھی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے قرآن پاک یاد ہو اور وہ اس پر عمل کرتا ہو اسے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جیسے تو دنیا میں پڑھتا تھا ویسے ہی پڑھ اور تیری منزل وہ ہوگی جہاں تو آخری آیت پڑھے گا، یعنی جتنا قرآن پاک یاد ہوگا اتنے درجے بلند کیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو دل قرآن مجید سے خالی ہو وہ ویران گھر کی مانند ہے، کیونکہ قرآن مجید دلوں کی بہار ہے اور روحوں کی غذا ہے۔ قرآن پڑھنے والا کبھی حقیر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہمیشہ بلند ہوتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے سے دلوں کی سختی ختم ہوتی ہے۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اور قرآن مجید کی تلاوت کرو، قرآن قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے حق میں شفاعت کرے گا اور کہے گا اے رب کریم میں نے اسے راتوں کو جگایا، مجھے اس کے حق میں شفاعت کی اجازت دے دے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ قرآن مجید ایک ایسا ساتھی ہے جو موت کے وقت مونس بن جاتا ہے، قبر میں نور بن جاتا ہے، حشر کے دن سایہ بن جاتا ہے اور پل صراط پر روشنی بن جاتا ہے۔ قرآن پاک ایک ایسی چیز ہے جس کی طرف دل لگایا جائے تو دنیا کی محبت خود بخود نکل جاتی ہے، کیونکہ قرآن مجید پڑھنے سے بندے کو اللہ کی عظمت کا شعور ہوتا ہے۔ قرآن پاک سے بہتر کوئی بات نہیں اور قرآن مجید سے بہتر کوئی کام نہیں، کیونکہ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ قرآن سیکھنے والا دنیا میں بھی محبوب ہوتا ہے اور فرشتوں میں بھی اس کا ذکر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن مجید کو روانی سے پڑھتا ہے وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو رک رک کر پڑھتا ہے اور مشکل سے پڑھتا ہے اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ قرآن مجید ایک ایسا خزانہ ہے کہ جس کی ایک آیت پر غور کیا جائے تو دل پر سکون اترتا ہے اور روح کو غذا ملتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو تم کبھی قرآن مجید سے سیر نہ ہوتے۔ قرآن مجید مومن کے لیے بہار کی مانند ہے، جیسے خشک زمین پر بارش پڑے اور وہ ہری بھری ہو جائے، ایسے ہی مردہ دل قرآن مجید سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک پڑھنا اللہ سے بات کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ یہ وہ کلام ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں قرآن مجید نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ قرآن مجید کی آیات دلوں پر اثر کرتی ہیں، جیسے ہی آیات عذاب پڑھو تو اللہ سے پناہ مانگو، کیونکہ یہی قرآن مجید کے آداب میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو قیام کرتے اور قرآن کریم پڑھتے یہاں تک کہ پاؤں سوج جاتے، اور جب صحابہ عرض کرتے تو فرماتے کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات صرف ایک آیت میں قیام فرمایا، اور وہ آیت تھی اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں معاف فرما دے تو غالب حکمت والا ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت کو اگر دل سے پڑھا جائے تو دل نرم ہو جاتا ہے اور خشیت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں فرماتا ہے ہم قرآن کریم کو آسان کر کے نازل کیا ہے، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن کریم پڑھنے والا کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایسا مقام دیتا ہے کہ فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار ایک صحابی قرآن پڑھ رہے تھے تو ان کے اوپر روشنی کی چادر آ گئی اور گھوڑا بدکنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو قرآن کریم سننے آئے تھے۔ قرآن کے ذریعے دلوں کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، جیسا کہ خود قرآن مجید فرماتا ہے کہ ہم قرآن کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر نازل کرتے ہیں۔ قرآن دل کو سکون دیتا ہے اور نفس کو مطمئن کرتا ہے، اور جب بندہ قرآن مجید پڑھتے پڑھتے دنیا سے جاتا ہے تو فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں اور قبر میں نور اور وسعت عطا کی جاتی ہے۔ قرآن مجید ہمیں جہنم سے بچاتا ہے اور جنت کے راستے دکھاتا ہے، لہذا قرآن کریم کو تھام لو
اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو اور دوسروں کو سکھاؤ، کیونکہ جو قرآن مجید کے ساتھ جیتا ہے وہ کبھی بھی تنہا نہیں ہوتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے راضی ہونے کا فیصلہ فرماتا ہے اور اس کے لیے جنت کو لکھ دیتا ہے تو وہ بندہ دنیا میں ایسے راستے پر چلنے لگتا ہے جس کی ہر منزل اللہ کی رضا کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے اور اس کے عمل میں اخلاص ڈال دیتا ہے، اس کے کلام میں تاثیر اور آنکھوں میں خشیت کا نور آ جاتا ہے، اس کی زبان پر تسبیحات جاری ہو جاتی ہیں، اس کے ہاتھ نیکی کی طرف بڑھنے لگتے ہیں اور وہ دنیا کی زیب و زینت سے بے نیاز ہو کر اللہ تعالیٰ کے ہاں سر بسجود ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے راضی ہو جائے تو اس میں 5 خصلتیں ضرور پیدا فرما دیتا ہے۔ پہلی خصلت یہ ہے کہ فجر کے وقت آنکھ کھلنے لگتی ہے، دل بیدار ہونے لگتا ہے، نیند کا غلبہ کم ہو جاتا ہے اور بندہ خود بخود اٹھ کر وضو کرتا ہے اور 2 رکعت فجر کی سنتیں پڑھ کر اپنی ایسی لذت محسوس کرتا ہے جو دنیا کی کسی نعمت میں نہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ جو بندہ فجر میں اٹھتا ہے وہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ فجر کے وقت قرآن پڑھنا حاضر ہونے والا ہے، یعنی اس وقت فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ فجر کی نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے، ایسے بندے کا دن نور والا ہوتا ہے اور شیطان اس پر غالب نہیں آتا۔ دوسری خصلت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ دین کی سمجھ صرف الفاظ کو جاننا نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا بھی ہے۔ جب کوئی بندہ دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو روشن فرما دیتا ہے اور اسے نیکی کے راستے پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ دین کی سمجھ ایک ایسی نعمت ہے جو دنیا کے مال سے بڑھ کر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم دولت سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور دولت تم سے حفاظت مانگتی ہے۔ تیسری خصلت یہ ہے کہ جب بندہ آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو صبر سے کام لیتا ہے اور اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر روشنی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبر دین کا ستون ہے۔ جو شخص صبر کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے۔ آزمائش پر صبر کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے برسوں بیماری جھیلی لیکن زبان سے شکوہ نہ نکلا۔ چوتھی خصلت یہ ہے کہ ایسے بندے کے چہرے پر نور آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے دل میں ایمان رکھتا ہے اس کے چہرے پر نور رکھ دیتا ہے۔ نیک اعمال انسان کے چہرے کو روشن کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے، یہ ولی اللہ ہے، کیونکہ ان کے چہرے پر ایسا نور تھا جو وضو اور عبادت کا اثر تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان کے چہرے روشن ہوں گے اور وہ ہنستے خوش ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ میرے چہرے کو نور بنا دے اور میرے دل کو نور سے بھر دے۔ پانچویں خصلت یہ ہے کہ اس کے خرچ میں کمی آتی ہے اور رزق میں برکت آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کا رزق اس جگہ سے عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ویسا ہی توکل کرو جیسا کرنا چاہیے تو وہ تمہیں ویسے ہی رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ پرندے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ یہی حال اس بندے کا ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، وہ کم خرچ میں بھی پرسکون ہوتا ہے اور برکت ایسی کہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، رزق کی قلت سے گھبرایا مت کرو، وہ رزق جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو راضی رکھو گے تو وہ تمہیں اس وقت دے گا جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو ان 5 خصلتوں سے مزین فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمیں فجر کی نماز کا عاشق بنا دے، قرآن کریم کی تلاوت کی لذت عطا فرما، دین کی سمجھ عطا کر دے، نیک عمل کی توفیق عطا فرما، صبر والا بنا دے، چہرے پر نیکی کا نور عطا فرما،
اور رزق میں برکت ڈال دے۔ اے میرے سننے والے بہن بھائیوں، تم جو کھلاتے ہو، جو پلاتے ہو، جو کسی غریب کے ہاتھ میں رکھتے ہو، وہ مال تمہارا نہیں جاتا، وہ اللہ کے خزانے میں جمع ہو رہا ہے اس دن کے لیے جب نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، سوائے اس کے جو اللہ کے حضور پاک دل سے صدقہ لے کر آئے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو چھپ کر صدقہ کرتے ہیں، جن کے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ خبر نہ ہو، جن کے دل میں ریا نہ ہو، جن کے عمل صرف تیری رضا کے لیے ہوں۔ اے اللہ پاک ہمیں ان صدقہ دینے والوں میں شامل فرما جن کے لیے جنت کے دروازے کھلیں اور جن پر دنیا کی مصیبتیں ہلکی کر دی جائیں۔ اے اللہ پاک ہمارے صدقہ کو قبول فرما، ہمارے مال میں برکت عطا فرما، ہماری جان و مال ہماری اولاد کو صدقے کے وسیلے سے محفوظ فرما، اور ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہو کر جنت عطا کرے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔